بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ سچا، اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا، ان کے پاس عجیب لوگ تھے، بس اختلاف رکھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ بہت کچھ کھو چکا ہوں، اب ہونے کی طاقت نہیں یا رب، یہ جو کچھ لوگ میرے ہیں انہیں میرا ہی رہنے دو۔ دوست فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، ہمیشہ ساتھ ساتھ، جہاں کہیں ہم کمزور پڑے، چلنا بھول گئے، فوراً ہاتھ پکڑ کر سہارا بنتے ہیں اور سہارا دے کر دوبارہ سے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ جو لوگ اپنے احساس ظاہر نہیں ہونے دیتے، اکثر وہی لوگ دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تب وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے، بے وقوف نہیں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے انا کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ مان رکھتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں۔ جب دل میں وہم، دماغ میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائے تو سمجھ لیجئے رشتوں کی ہار طے ہے۔ انسان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے بہت سے آپشن ہیں، ان میں سے غریب کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سب سے افضل ہے۔ زندگی میں جو بھی کریں خلوص کے ساتھ کریں، وہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو۔ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے اور ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ انسان کو ٹوٹی ہوئی 4 چیزیں پریشان رکھتی ہیں، جیسے نمبر 1 دل کا ٹوٹنا، نمبر 2 نیند کا ٹوٹنا، نمبر 3 بھروسے کا ٹوٹنا، اور نمبر 4 کسی سے امید کا ٹوٹنا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی پیالیاں آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہیں، اور جو شخص اس میں سے ایک گھونٹ پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔
ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں تک لے جاتا ہے لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا مگر ادب نہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ لوگ ہوتے ہیں، انہیں مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے، سرے عام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ یا رب نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بیج خدا یا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ ہم اس دور جہالت میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ یہ زندگی ہے صاحب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ کسی کو ٹھوکر مارنے سے 100 گنا بہتر ہے کہ ٹھوکر کھائی جائے۔ ٹھوکر کھانے والا ایک بار گرتا ہے، ٹھوکر مارنے والا ساری زندگی کے لیے گرا رہتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔